السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم سورۃ التین سیکھیں گے۔ اس سورے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں اور 2 لوگوں کا ذکر آیا ہے۔ ایک ایسے لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں اور انہیں کیا اجر ملے گا، اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ اور رسول کی بات نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا کیا انجام ہوگا۔ تو یہ سورہ مکی سورہ ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ۔ تین کہتے ہیں انجیر کو، فگ، اور زیتون یہ تو آپ سب کو پتہ ہوگا، اولیو کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ پہلے ہم نے سیکھا ہے، شاید آپ سب کو یاد ہوگا، اللہ تعالیٰ جس کسی کی بھی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم انسان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، ورنہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ شرک ہے۔ کوئی اس طرح کی قسم نہ کھائے، میری فرینڈ کی قسم، میری ماما کی قسم، میرے بھائی کی قسم، یہ شرک اور گناہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں اس سورے میں والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم کھائی ہے۔ اور نیکسٹ آیت میں وطور سینین، اور طور سینا، ماؤنٹ سینا، سینا کی بھی قسم کھائی ہے۔ تھرڈ آیت میں وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی۔ تو 3 قسمیں کھائی ہیں، اور اس 3 قسموں میں ہم دیکھتے ہیں 2 کھانے والی چیزیں ہیں، تین اور زیتون، اور 2 جگہیں ہیں، وطور سینین ہے، ایک بلد الامین ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون کہا، اس کا مطلب تین اور زیتون یعنی انجیر اور زیتون جس علاقے میں، جس جگہ پر پیدا کیے جاتے ہیں، جہاں پہ گرو ہوتے ہیں، وہاں کا ذکر ہے۔ اور وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ بیت المقدس، جیروسلم ہے، اور وہیں پر عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بن کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جگہ کی قسم کھاتے ہیں کہ اس جگہ پر کون سے نبی کو بھیجے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ وطور سینین، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے، اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیے تھے، بات کیے تھے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں بلد الامین، وہ کون سا شہر ہے، کون سا بلد ہے جو بہت امن والا ہے، سیکیورٹی والا ہے؟ وہ ہے مکہ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ بڑے بڑے پیغمبر ہیں، بہت بڑے پروفٹس اینڈ میسنجرس ہیں، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ ان جگہوں کی قسم کھا رہے ہیں جہاں پہ اتنے بڑے بڑے پروفٹس اور میسنجرس بھیجے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنا پیارا انسان کو بنایا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کتنے پیارے آنکھ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، اتنے اچھے فیچرز دیے ہیں، اتنی اچھی سکن دی ہے، گڈ لکنگ ہمیں بنایا ہے، کتنے خوبصورت لگتے ہیں انسان۔ اگر آپ دیکھیں جانوروں کی طرف، جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھیں مگرمچھ، کروکوڈائل کی طرف دیکھیں، اس کی سکن کتنی رف ہوتی ہے اور اسکیلی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی پیاری سکن دی ہے نا، سافٹ سکن دی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں اگر آپ لائن یا ٹائگر کی طرف دیکھیں، وہ کتنے خوفناک لگتے ہیں نا، ان کے طرف جانے کے لیے بھی ڈر محسوس ہوتا ہے، لیکن انسان کو اللہ نے کتنا پیارا بنایا ہے کہ کوئی ہم سے ڈر کے بھاگتے نہیں ہے نا۔ اور آپ دیکھیں اسی طرح ہماری آواز اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بنائی ہے۔ اگر آپ دوسرے اینیملز کی آواز سنیں تو کتنی ان کی آواز سے ہم یعنی اچھی نہیں لگتی نا ہمیں۔ جیسے گدھے کی آواز لے لیں، اچھی لگتی ہے گدھے کی آواز؟ نہیں نا۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی اچھی پیاری آواز دی، اور آپ دیکھیں مونکی کی طرف دیکھیں، اس کا لپس کیسے ہوتے ہیں، اس کے چہرے کو دیکھیں آپ، لیکن اللہ نے ہمیں کتنا آنر کیا، کتنی عزت دی، اللہ نے کتنے پیار سے ہمیں بنایا، اتنا خوبصورت بنایا، بیسٹ بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، رائٹ؟ لیکن بچوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں بیسٹ بنایا ہے تو اب ہم اینیملز کو ستائیں گے، ان کی دم پکڑ کے کھینچیں گے، یا ان پر پتھر ماریں گے، یا ان کو تکلیف دیں گے۔ نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، ہمیں ان کی بھی ریسپیکٹ کرنی ہے۔ لیکن اللہ نے جتنی چیزیں بنائیں ان میں سب سے بیسٹ انسان کو بنایا، اور انسان کو عقل بھی دی، اور دیکھیں وہ عقل سے کتنی اچھی سوچ سمجھ کے کتنے اچھے کام کرتا ہے۔ جانور کے پاس ایسی عقل نہیں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 3 قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کو ہم نے بیسٹ بنایا ہے، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا نہیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم نے تو نہیں مانگا تھا یہ ساری چیزیں، اللہ نے خود ہمیں اتنی پیاری پیاری چیزیں دی ہیں، آنکھ، ناک، سکن، اتنے پیارے ہمارے بال، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں آیت نمبر 5 میں، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے نیچوں سے نیچا کر دیا۔ پتہ نہیں ایسے کیا ہوا ہوگا، اللہ نے فرمایا پہلے یہ بیسٹ ہم نے بنایا، اور پھر ہم اس کو نیچوں سے نیچے کر دیتے، لوویسٹ آف دا لو۔ دیکھیں کہ کیسے یہ اتنا بیسٹ ہونے کے بعد اتنا نیچے کیسے چلا گیا، یہ اتنا لو کیسے چلا گیا؟ کیونکہ اس نے اللہ اور رسول کی بات نہیں مانی، اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں، ہیل فائر میں سب سے نیچے ڈالیں گے اسے۔ کہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیسٹ بنایا تھا، اور یہ اچھے بیسٹ کام کر کے بیسٹ جگہ پر جاتا جنت میں، لیکن اس نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو اتنا بیسٹ بنایا، اور نہ اللہ تعالیٰ کی بات مانی، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، نہ نماز پڑھی، نہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، نہ ہی ذکر کرتے ہیں، نہ ہی اچھے کام کرتے ہیں، تو کیا ہوا پھر؟ لوویسٹ آف دا لو میں چلا گیا۔ یا پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا بیسٹ بنایا، پھر وہ آہستہ 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 بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے، اولڈ ایج کی طرف، جہاں پہ وہ بہت کمزور ویک سا ہو جاتا ہے، اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی، پھر وہ ایک چھوٹے بچے کی طرح بن جاتا ہے اولڈ ایج میں۔ تو اس کا یہ بھی میننگ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یا وہ اولڈ ایج کی طرف چلا جائے گا، یا لوویسٹ آف دا لو یعنی جہنم میں بالکل نیچے چلا جائے گا۔ لیکن کچھ اسپیشل لوگ ہیں، آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اچھے نیک کام کرے ان کے لیے اجر ہے، اور پتہ ہے کیسا اجر؟ جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اتنا ملے گا، اتنا ریوارڈ ملے گا، اتنا ثواب، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ کتنا مزہ آئے گا، امیجن کریں آپ، ہمیں دنیا میں کتنی ساری چیزیں ملتی ہیں، ٹوائز ہے، یا کھانا ہے، یا ہمارے کپڑے ہیں، سب ختم ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ یا تو ٹوٹ جاتے ہیں، یا تو گم جاتے ہیں، یا تو پھٹ جاتے ہیں، یا ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ہمیں دیں گے نا پیارے بچوں، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا دیں گے، ہر چیز اتنی دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور یہ سب چیزیں ہمیں کہاں ملیں گی؟ جنت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کویشچن کیا ہے، فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پس تجھے اب روز جزا کے جھٹلانے پر کون سی چیز نے آمادہ کی؟ یعنی اب تو اتنا سب کچھ جاننے کے بعد روز جزا یعنی ڈے آف ججمنٹ کو کیسے بھول سکتا ہے، کیسے اس کو جھٹلا سکتا ہے، یا اور کیسے اس کو ڈینائی کر سکتا ہے؟ ہمیں سب کو پتہ ہے نا کہ ایک دن آنے والا ہے ججمنٹ ڈے، اور اس میں کون جج ہوں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ لیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب ججوں میں سے سب سے بیسٹ جج نہیں ہے؟ تو اس دن اللہ تعالیٰ ڈے آف ججمنٹ میں پتہ ہے کیا کریں گے؟ جن لوگوں پر ظلم ہوا تھا، جو لوگ ستائے گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر انصاف دلائیں گے۔
یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں نا کتنے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو مارتے ہیں، جو لوگوں کی چیزیں چھین لیتے ہیں، جو لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن پھر کیا کریں گے؟ ان کو عذاب دیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پر جو لوگوں پر ظلم ہوا تھا اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر انصاف دیں گے۔ تو دیکھا ہم نے اس سورے میں ہم نے کیا سیکھا؟ اب چوائس آپ کی ہے بچوں، اچھے کام کر کے آپ جنت میں جا کے نیور اینڈنگ ریوارڈ لے سکتے ہیں کہ ایسا ریوارڈ جو کبھی ختم نہ ہو، اور برے کام کر کے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مان کے لوویسٹ آف دا لو جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ بہت اچھے کام کریں، نماز وقت پر پڑھیں، امی ابو کی خدمت کریں، ان کو کبھی ناراض نہ کریں، کبھی ان کے اوپر چلا کر شاؤٹنگ کر کے بات نہ کریں ان سے، اور اپنے نیبرز ہیں نا، پڑوسی ہمسائے، ان کو ہمیشہ ہیلپ کریں، ان کو ہمیشہ خوش رکھیں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اسی طرح غریبوں کی مدد کریں، ان کے کام آئیں، اور اپنے گھر میں اپنے بھائی بہن سے فائٹنگ نہ کریں، قرآن اچھی طرح سے سیکھیں، دل لگا کر سیکھیں، اور شیطان سے دور رہنے کے لیے ذکر کریں۔ تو جب ہم اچھے کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اجر بھی ایسا دے گا جو کبھی نہیں ختم ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔